السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے اکابر کون کون تھے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور حضرت کی کچھ خدمات کا ذکر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی تقریباً تمام تحریروں اور مطبوعات تقریروں میں توحید خداوندی کے ساتھ ساتھ شان رسالت اور ختم نبوت کا اعلان و اظہار پایا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی یہ ہے کہ اس زمانے میں 1874 کو ایک مذہبی میلہ لگا جس میں عیسائی، ہندو اور مسلمانوں کو اپنے اپنے مذہب کی نمائندگی کی دعوت دی گئی۔ اس میں ایسے پادری اور پنڈت آئے جو کسی کو گنتی میں نہ لاتے تھے، کسی کو خاطر میں تک نہ لاتے تھے۔ ان کو اپنے پاس کی معلومات پر بڑا گھمنڈ تھا اور موضوع یہ تھا کہ اپنے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کریں۔ علاقے کے مسلمانوں کو فکر لگی، انہوں نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ اس وقت آپ قرض لے کر اپنے خرچ پر گئے۔ اس میں جا کر میلے میں ایسا بیان کیا کہ دوسرے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس بیان میں آپ نے توحید، رسالت اور ختم نبوت کا ایسا اعلان کیا کہ ہندو اور عیسائی کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ گویا آپ ان سب کو ختم نبوت کا عقیدہ منوا کر تشریف لائے۔ اگلے سال 1877 کو مخالفین نے انداز بدلا۔ انہوں نے ایک اور ذہین پادری کو اپنے پاس بلوایا اور یہ سوچا کہ اب تو ہم مسلمانوں سے گزشتہ سال کی شکست کا بدلہ لیں گے۔ انداز ہی اختیار کیا کہ عین موقع پر جب بات چل رہی تھی کچھ سوال ایک پرچے پر لکھے ہوئے دیے، کہنے لگے کہ پہلے ان کا جواب ہو جائے پھر اور بات ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ عین موقع پر جب سوالات بھیجے جائیں تو اس کے جوابات ذہن میں نہیں رہیں گے، شکست ہو جائے گی حضرت قاسم نانوتوی کی۔ سوال بنانے والے ہندو تھے، وہ اپنے مذہب کے مطابق جلد جواب دیتے۔ عیسائی تو بوکھلا گئے اور یہ مقابلہ ہر عالم کے بس کی بات نہ تھی، مگر خدا کا شیر نانوتوی گرجتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہیے تو یہ ہے کہ آپ پہلے جواب دیں کیونکہ آپ کا دین پہلے ہے، لیکن اگر تم جواب نہیں دیتے تو میں حاضر ہوں، میں جواب دیتا ہوں، جس کو اعتراض کرنا ہو آئے۔ آپ نے ایسے جواب دیے کہ سب لوگ خاموش رہ گئے، انگشت بدندہ رہ گئے۔ اس سال بھی آپ ہی کی جیت ہوئی اور یہ شور مچ گیا کہ مسلمان جیت گئے، مسلمان جیت گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نہ قادیانی کا فتنہ تھا اور نہ خود کو مسلمان کہنے والا کوئی ختم نبوت کا منکر تھا۔ یہ فتنہ ختم نبوت کے انکار کا، قادیانی کا، آپ کی وفات کے چند سال بعد شروع ہوا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فتنہ ہوتا تو خدا جانے آپ کیا کچھ کر جاتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت کے عاشق و مبلغ ہی نہیں
بلکہ مجدد و امام بھی تھے، بلکہ ہندوستان میں تحریک ختم نبوت کے بانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کے انکار کا فتنہ سر نہیں اٹھا سکا، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ دوسرا نمبر ہے علماء لدھیانہ کی خدمات کا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1297 ہجری میں ہوئی، اور قادیانی کے کفریات کا اظہار سب سے پہلے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 4 سال بعد 1301 ہجری میں ہوا۔ اس وقت علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ علماء لدھیانہ کے عقائد و نظریات اکابر علماء دیوبند والے ہی تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مرزا قادیانی اپنے کفریہ دعووں کی بنیاد اپنے الہامات بتاتا تھا کہ میرے الہام میں ایسے ہو رہا ہے، مجھے ایسے الہام ہو رہا ہے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ اس پر کفر کا فتویٰ، کفر کے فتوے کی ابتدا بھی الہام ہی سے ہوئی۔ وہ کیسے؟ مولانا ابو القاسم محمد رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنیے، فرماتے ہیں کہ قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ براہین احمدیہ نامی کتاب میں اپنی انتہائی مدح سرائی کے ساتھ الحاد و زندقہ کے جراثیم پھیلانے شروع کیے۔ 1301 ہجری میں قادیانی لدھیانہ گیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ گیدڑ کی شامت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، وہاں اپنی مجددیت کا نغمہ چھیڑ دیا کہ میں مجدد ہوں۔ اس کی صلاحیتوں کو تو لوگ ماننے لگے تھے۔ اس کی زد میں آ کر کچھ علماء نے اس کی تائید کر کے امداد پر بھی کمر باندھ لی کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ ایک جلسے میں کچھ حضرات اکٹھے ہوئے، اس میں علماء حقہ میں منشی احمد جان، مولوی شاہ الدین اور مولوی عبد القادر صاحبان نے بیان کیا کہ کل حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی لدھیانہ تشریف لائیں گے، اور ان کی مدح و ستائش میں سخت مبالغہ کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص ان پر ایمان لائے گا وہ گویا اول المسلمین ہوگا۔ یہ سب باتیں چل رہی تھی۔ یہ سن کر ایک اور عالم دین مولوی عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہا، گو کہ اہل مجلس پر میرا بیان شاخ گزرے گا، لیکن اس وقت جو بات حق تعالیٰ نے میرے دل میں القاء فرمائی ہے، اس کے ظاہر کیے بغیر میری طبیعت کا اضطراب دور نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ مرزا قادیان جس کو تم اس درجے بڑھا چڑھا رہے ہو، وہ انتہا درجے کا ملحد اور زندیق شخص ہے۔ اتنا سننا تھا، منشی احمد جان صاحب بولے کہ میرا ایسا ہی خیال تھا کہ کسی نہ کسی مولوی صاحب یا صوفی صاحب کے دل میں مرزا صاحب کی طرف سے ضرور حسد پیدا ہوگا۔ یعنی وہ مولوی عبداللہ صاحب کے اس اعلان کو اس انداز سے لیے کہ یہ حاسدانہ گفتگو ہے، حسد کا اثر ہے یہ جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ بہرحال جلسہ برخاست ہو گیا۔ جلسہ برخاست ہونے کے بعد مولوی عبداللہ کے بھائی مولوی محمد صاحب نے، جو مولانا ابیب الرحمان صاحب لدھیانی سابق صدر مجلس احرار الاسلام لاہور کے جد ابجد یعنی دادا صاحب اور مولوی زکریا صاحب لدھیانوی کے والد تھے، اپنے بھائی مولوی عبداللہ سے کہا کہ جب تک کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہو کسی شخص کے خلاف زبان طعن نہ کھولنی چاہیے، یعنی طعن و تشنیع نہیں کرنا چاہیے۔ مولوی عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طبیعت کو بہت روکا، لیکن آخر الامر خدائے برتر نے اس موقع پر یہ الفاظ میرے منہ سے نکلوا دیے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ الہام خداوندی ہے، یعنی میں نے خود سے نہیں کہا ہے، میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی، مجھے کہے بغیر چین نہیں آیا۔ مولوی عبداللہ اس دن پہلے بہت مغموم رہے، بلکہ رات کو کھانا بھی نہ کھایا۔ مولوی عبداللہ صاحب نے اس رات قادیانی کے متعلق 2 متقی آدمیوں کا استخارہ کروایا، 2 متقی آدمیوں سے استخارہ کروایا اور خود بھی استخارہ پڑھ کر سو گئے۔ اس استخارے کی تفصیلات رئیس قادیانی کتاب ہے، جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 میں مل سکتی ہے۔ استخارے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اسلامی پیرائے میں مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔
دنیا جمع کرنے کے در پہ ہے، دین کی طرف التفات نہیں ہے۔ اس استخارے کے بعد ان حضرات نے قادیانی کی کتاب براہین کا مطالعہ کیا تو اس میں کلمات کفریہ کی فراوانی پائی، یعنی زیادہ کلمات کفریات لکھے تھے اس نے۔ اس کے بعد شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ شخص مجدد نہیں بلکہ زندیق، خارج از اسلام ہے، اور فتویٰ چھپا کر اطراف کے شہروں میں روانہ کیے کہ یہ شخص مرتد ہے، آئندہ کوئی شخص اس کی کتاب نہ خریدے۔ رئیس قادیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1 تا 3۔ تو یہ تھی علماء لدھیانہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ختم نبوت کی خدمات کا کچھ حصہ، کچھ خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ختم نبوت کے خدام میں، مخلص خدام میں شامل فرمائے، مرتے دم تک ختم نبوت کے عقیدے پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔